الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی شان، اللہ نے کتابی شکل میں بہترین کلام نازل کر دیا ہے جس کی آیتیں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور جس کے مضامین کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو وہ ان آیات کو سن کر یا اس کو پڑھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، پھر اللہ کے ذکر کے لیے ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ سورہ زمر کی آیت جس کی آپ نے تلاوت اور ترجمہ سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید، فرقان حمید، بہترین کلام، بہترین آیات، اس جیسا کلام کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو سن کر، اس کے کلام کو سن کر ہمارے دل، ہماری جلدیں، ان کو نرم پڑ جانا چاہیے، ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہونا چاہیے۔ آج ہم قرآن کی جو عظمت ہے، جو اس کی ہیبت ہے، حقیقت بات ہے، اس کو کھو بیٹھے ہیں۔ قرآن سنتے ہیں، ہمارے دل نہیں بدلتے،
قرآن مجید کو ہم سنتے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے. قرآن ہم سنتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا، یعنی ہمارے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. یہ چیز بہت ہی نقصان دہ ہے، یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایمان والوں کی نشانی کیا بیان کر رہا ہے؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. دراصل مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. کیا واقعی اللہ کا ذکر سننے کے بعد ہمارا دل دہلتا ہے، ہمارا دل ڈرتا ہے؟ کیا اللہ کا ذکر سن کر ہمارے دلوں میں کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو سن کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے؟ اگر ایسی چیز نہیں ہے تو پھر ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کی نشانی یہی بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرماتا ہے کہ جب ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلت انہم الی ربهم راجعون، کہ بے شک وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. اور یہ سب خرچ کرنا، دینا، یعنی یہ نیکیاں کرنا ان کو جو ہے اس میں مبتلا نہیں کرتا غرور میں، بلکہ ان کے دل جو ہیں اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے وہ اس میں سے دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل جو ہیں وہ دہشت زدہ رہتے ہیں، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. کیا یہ عاجزی ہمارے دلوں میں ہے؟ ہم لوگ تو تھوڑی بہت نیکی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا چیز ہیں. ہمارے اندر وہ عاجزی، وہ انکساری پیدا نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، اور ہم اپنے دلوں کے اندر وہ خوف، وہ دہشت نہیں پاتے. ہماری جلدیں نرم نہیں پڑتی کہ اللہ کے ذکر سے ہم نصیحت حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کو سنتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی کھالیں اور ان کے دل جو ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں. کس کے لیے؟ الی ذکر اللہ، اللہ کی نصیحت کے لیے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے لیے نصیحت نازل کی ہے، اس نصیحت کو سننے کے لیے ان کے دل، ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں. یعنی پھر ان کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، عاجز ہو جاتے ہیں. ان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے کہ جو اللہ کی نصیحت ہے اس کو وہ قبول کرتے ہیں. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے آگے عاجزی کرنے والے ہیں، حقیقت بات ہے کہ وہی کامیاب ہیں. انہی کو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما رہا ہے کہ وبشر المخبتین، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. کن کو خوشخبری سنا دیں؟ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو اللہ کے ذکر کی طرف نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کے ذکر کی طرف ان کو متوجہ کیا جاتا ہے، تو ان کے دل جو ہیں وہ دہل جاتے ہیں. آپ دیکھیں عاجزی کرنے والوں کے دل دہلتے ہیں. دلوں کی سختی،
دلوں کے اندر خوف پیدا نہ ہونا گویا کہ تکبری ہے، عاجزی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر عاجزی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو سن کر، اللہ کے ذکر کی طرف جب اللہ کی آیات کو سنائی جائیں تو ہم پورے متوجہ ہو جائیں اس نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی نازل شدہ شریعت سے، اللہ کے احکامات سے ہمارے دلوں میں تبدیلی آنی چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ کے بندے تو اللہ کے سامنے عاجزی ہیں۔ اب بندے کیا، آپ دیکھیں فرشتے بھی اللہ کے احکامات سن کر گھبرا جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو فرشتوں کے اندر ایک گھبراہٹ اور تھرتھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہ تھرانے لگتے ہیں اور گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے پروں کو ہلانے لگتے ہیں، اور وہ اللہ کی وحی کی آواز کو اس طرح سنتے ہیں کہ جس طرح ایک شفاف چکنے پتھر پر زنجیروں کے گھسٹنے کی آواز سنی جاتی ہے۔ اور جب وہ وحی نازل ہو چکی ہوتی ہے تو گھبراہٹ ان سے دور کر دی جاتی ہے۔ پھر وہ آپس میں کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ حق نازل کیا ہے، وہ اللہ بہت ہی بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے کلام کی ہیبت فرشتوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کے کلام کی قدر ہی نہیں کرتے۔ ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں مگر بہرے کانوں سے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم توجہ ہی نہیں دیتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت پر ہمیں توجہ دلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ اعراف میں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کی طرف اپنے کان لگا دیا کرو۔ فَاسْتَمِعُوا یعنی استماعون سے نکلا مقصد کیا ہے کہ جاسوسی کرنے کے لیے ایک جاسوس جس طرح اپنے کان لگا دیتا ہے کہ ایک ذرا سی بھی جو آواز ہے، جو ذرا سی بھی بات ہے وہ مجھ سے مخفی نہ رہ جائے، رہ نہ جائے، چھوٹ نہ جائے۔ جاسوس کتنی ہوشیاری سے اور کتنی سمجھداری سے جاسوسی کرتے ہیں، غفلت کے ساتھ نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کی طرف اپنے کان لگا دیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہم پر کب ہوگا؟ جب قرآن کو توجہ سے سنیں گے، قرآن مجید کی طرف اپنے کان لگائیں گے۔ ہم نے تو حقیقت بات ہے اپنے حال پر غور کرنا ہی چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہتی ہے اور ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، قرآن کو ہم نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنے دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے کلام کی وہ قدر جو ہمیں کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کری۔ یہ قرآن معمولی چیز نہیں ہے میری بہنوں، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہم لا اتنا ہی بھرتے ہیں۔ یہ قرآن بڑے مرتبے والا قرآن ہے، بڑی عزت اور قدر و منزلت والا قرآن ہے۔ اس کے لیے تو ہمارے رب نے قسم کھا کر کہا ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی منزلوں کی۔ اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ قرآن ایک بڑے مرتبے والا قرآن ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ بہت بڑے مرتبے والا قرآن ہے۔ کیوں؟ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس کو مقام اس لیے ملا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کی عقیدت، اس کے تقدس، اس کی بڑائی اسی میں ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کوئی چھونے کی بھی ہمت نہ کرے۔ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے مگر پاکیزہ لوگ۔ آج ہم قرآن کی کیا قدر و منزلت کر رہے ہیں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قرآن کے لیے اتنی بڑی قسم کھائی، ستاروں کی منزل، آپ دیکھیں ستاروں کی کتنی منزلیں ہیں، ستارے کتنے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اس کی منزلیں اس سے زیادہ ہیں. اتنی بڑی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لو تعلمون عظیم، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. انہ لقرآن کریم، یہ بڑی عزت والا قرآن ہے، بہت قدر و منزلت والا قرآن ہے. اس قرآن مجید کی ہم قدر نہیں کرتے. یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا، اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ خوف کی وجہ سے دبا جا رہا ہوتا اور پھٹ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. آپ دیکھیں قرآن کیا ہے، بہت عظیم قرآن ہے. یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. جب قرآن مجید میں کوئی شک نہیں، اس کی ہر بات سچی، تو اب ہمیں عمل کرنے میں کیا چیز مانے ہے، کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے سامنے ہو، اس کے احکامات ہمارے سامنے ہوں اور پھر ہم عمل نہ کریں. حقیقت بات ہے کہ قرآن مجید کے اگر احکامات پر ہم عمل نہیں کر رہے تو اس کا مقصد ہے کہ ہم اس کو بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب نہیں سمجھتے. اگر ہم سمجھتے ہوتے تو اس کے کسی احکام پر شک نہ کرتے. آج ہماری بے عملی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دوری، دنیا کے اندر بدمست ہو کر زندگی گزارنے کا طرز عمل کس بات کی گواہی دیتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، یہ کس بات کی گواہی دیتا ہے؟ یہ تو ہماری ہٹ دھرمی ہے. اور یقین جانے کہ قرآن مجید کے مقابلے میں جو شخص ہٹ دھرمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جو ہٹ دھرمی کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن مجید ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس قرآن مجید پر عمل کر کر ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں پا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندی پر لے جاتا ہے، اور اسی قرآن مجید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو پستی میں گرا دیتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج قرآن مجید کی ہم نہ تو تلاوت کرتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کو نہ تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح کے اس کو تلاوت کرنا چاہیے، اور نہ اس کی آیات کو سن کر ہمارے دل کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کیا نشانی بتاتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرُّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب ان لوگوں نے قرآن مجید کو سنا، اس کلام کو سنا جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تھا، یعنی قرآن مجید، تو اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اہل کتاب میں جو لوگ راہ راست پر تھے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے تھے، جب ان لوگوں نے قرآن مجید کی آیات کو سنا تو بے اختیار ان کی آنکھیں بہنا شروع ہو گئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس وجہ سے ان کے اندر یہ رقت پیدا ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو پہچان لیا تھا. اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں کیا عذر مانے ہیں کہ ہم اس پر عمل نہ کریں، اس پر ایمان نہ لائیں. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو انہوں نے پہچان کر، آپ دیکھیں کتنی ان کے دل میں رقت طاری ہوئی. اور ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، مگر ہمارے دل نہیں تبدیل ہوتے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے،
ہم تو اس کو ایک ایسی مقدس کتاب جانتے ہیں کہ جو بس صرف وقتی طور پر فائدہ دے دے. کوئی بیمار ہو گیا تو قرآن کے ذریعے جھاڑ پھونک کر لی, مرتے وقت سورہ یاسین سنا دی, کوئی اور اگر مصیبت آ گئی تو ہم نے قرآن مجید پڑھ لیا, ورنہ تو قرآن مجید سے دور. اور جو فرقے والے ہیں ان لوگوں کے حالات دیکھیں آپ, ذرا سی کوئی مشکل آئی تو بھئی سورہ یاسین کا ورد ہو رہا ہے, آیت کریمہ کا ورد ہو رہا ہے, یعنی قرآن مجید کو ہم نے مصیبت ٹالنے کا تو ذریعہ بنانا شروع کر دیا ہے, مگر قرآن مجید کو اس بھاری مصیبت سے بچنے کا ذریعہ نہیں بنایا جو کہ ان قریب ہم پر آنے والی ہے, یعنی قیامت, وہ آخرت جہاں ہماری پوری زندگی بسر ہونے والی ہے. یہ دنیا تو ہماری چند روزہ ہے, اس کے فائدے کے لیے ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں, اور جو آخرت کی زندگی ہے, جو ہمیشگی کی زندگی ہے, اس کے لیے قرآن مجید کو مشعل راہ نہیں بناتے, اس پر عمل نہیں کرتے. ہمارا کیا حال ہے کہ ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس کو لا تعلقی سے چھوڑتے چلے جاتے ہیں. قرآن کے احکامات سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے. ہم قرآن مجید کے ذریعے ہمیں نصیحت کی جائے, ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں ہماری خواتین, کیا قرآن مجید میں ان کو پردے کا حکم نہیں ملا؟ کیسا پردہ کرتی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. کیسا پردہ کرتی ہیں؟ کیا قرآن مجید کے ذریعے ان کو نماز قائم کرنے کا حکم نہیں ملا؟ کتنی خواتین ہیں کہ جو نماز کو صحیح معنوں میں قائم کرتی ہیں. اسی طرح آپ قرآن مجید کے احکامات پر غور کرتے چلے جائیں. کیا یہ احکامات ہمارے لیے نہیں ہیں؟ صحابہ کرام کا تو یہ حال نہیں تھا. صحابہ کرام تو اس طرح قرآن مجید کو نظر انداز نہیں کیا کرتے تھے. وہ تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ آیات کسی اور کے لیے ہیں. وہ تو کیسی بھی مشکل آیت ہوتی تھی, کیسے بھی مشکل احکامات ہوتے تھے, اس کے سامنے سمعنا و اطعنا ہی کہتے تھے, چاہے وہ ان کی ہمت سے باہر ہوں, چاہے ان کی طاقت سے باہر ہوں. اس سلسلے میں آپ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, لما نزلت آیت, جس وقت یہ آیت نازل ہوئی, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے. اگر تم کوئی بات ظاہر کر دو یا تم اس کو اپنے دل میں چھپا لو, یحاسبکم بہ اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے لے گا. تو فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو فاشتد علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر یہ آیت بہت بھاری ہو گئی, بہت شاق گزری, بہت وزنی ہو گئی ان کے لیے. تو فاتوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم برکوا علی رکبہ, تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سامنے دوزانوں بیٹھ گئے, اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح جو ہے التجا کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب تک جو احکامات آپ پر نازل ہوئے, مثلا نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ, جہاد وغیرہ, یہ تمام احکامات ہمارے لیے آسان تھے, یہ سب ہم نے کر لیے. آپ دیکھیں اس حدیث میں جہاد کا بھی لفظ ہے. جہاد کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. انسان میدان جنگ میں جاتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ لوٹ کر واپس آتا ہے یا نہیں آتا ہے. کتنا مشکل عمل ہے کہ انسان میدان جنگ میں جا رہا ہے تو اس کو امید نہیں ہے کہ وہ واپس آئے گا. کیا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے گا یا وہ غازی بن کر لوٹے گا, اس چیز کا اس کو نہیں معلوم. بہت بڑا عمل ہے جہاد.
تو صحابہ کرام کے لیے یہ جہاد مشکل نہیں تھا. کیا کہا انہوں نے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک جو احکامات آپ پر نازل ہوئے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ، یہ سب ہمارے لیے آسان تھے، ہم نے آسانی سے کر لیے. مگر جو آیت اب آپ پر نازل ہوئی ہے، اس آیت کی ہم میں طاقت نہیں، ہم اپنے اندر استطاعت نہیں پاتے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتقولون کما اہل الکتابین من قبلکم، کیا تم ایک ایسی بات کہنا چاہتے ہو کہ جو تم سے پہلے اہل کتاب کی 2 گروہوں نے کہی کہ وقالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا تھا ہم نے سن لیا مگر ہم نافرمانی کریں گے. کیا یہ ارادہ لے کر میرے پاس آئے ہو؟ آپ دیکھیں صحابہ کرام کیوں پریشان تھے، کس لیے پریشان تھے صحابہ کرام؟ کہ ہم عمل اپنی جان سے کر سکتے ہیں جن پر ہمیں اختیار ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی سخت آیت نازل کی تھی، ان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اگر تم اپنے دلوں میں جو بات ہے اس کو ظاہر کر دو یا چھپا لو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. اس آیت نے، اس ٹکڑے نے پریشان کیا تھا ان کو کہ دل کے وسوسوں پر، دل کی باتوں پر ہمیں اختیار ہی تو نہیں ہے. آج آپ دیکھیں نا، ہم لوگ اپنے دل میں آنے والے وسوسوں کو روک نہیں پاتے. دل میں ابھرنے والی بات کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک دل میں ابھرنے والی بات کا حساب لے تو کیا کامیاب ہو جائیں گے کیا ہم؟ صحابہ کرام کو فکر آخرت تھی، وہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو اپنے لیے سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے سنتے ہی وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر اس پر ہم نے عمل نہ کیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے. اس لیے پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانوں ہو کر ادب کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مشکل کام پر عمل کرنا ہمارے لیے بڑی مشکل بات ہے. آپ دیکھیں کیا بہترین معلم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ان کو آس نہیں دلائی، ان کو تسلی نہیں دی، ان کو کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیا جیسا کہ آج کے علماء مشکل احکامات کو دیکھ کر اس کی آسانی تلاش کرتے ہوئے نکلنے کے راستے بتا دیتے ہیں. ایسا کوئی راستہ نہیں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے کیا فرمایا؟ کیا تم ایسی بات کہنا چاہتے ہو؟ اتقولون کما اہل الکتابین من قبلکم، کیا ایسی بات کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے اہل کتاب کی 2 بڑی جماعتوں نے کہی کہ وقالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا تھا ہم نے سن لیا مگر ہم عمل نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے. تو کیا یہ اللہ کا حکم سن کر نافرمانی کا ارادہ لے کر آئے ہو میرے پاس؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمہیں کہنا چاہیے بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، بلکہ تمہیں تو کہنا چاہیے ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کریں گے. اے ہمارے رب، ہمارا لوٹ کر آنا تیری طرف ہے، تو لہذا تو ہمیں معاف کر دے. ہمارا لوٹ کر آنا تیری طرف ہے تو غفرانہ کا تو ہمیں بخش دے. تیرا یہی حکم ہے کہ ہم دل کے وسوسوں کا بھی حساب دیں، ان کو بھی اپنے اختیار میں کریں، ان پر بھی پہرے لگائیں. تو صحابہ کرام تیار ہو گئے اس بات کے لیے. انہوں نے کہا ہم کریں گے، مگر جو ہم سے کوتاہی ہو جائے تو غفرانہ کا ہے میرے رب تو بخش دینا، کیونکہ ہمارا لوٹ کر آنا تیری طرف ہے، واسطہ تجھ سے پڑے گا، حساب تو لے گا ہم سے. تو اے میرے مالک اس وقت تو اس کو بخش دینا. جیسے ہی یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو صحابہ کرام لوٹ گئے. ایک کوئی بات ایسی نہیں ملتی حدیث میں کہ انہوں نے کہا ہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشکل کام کی آپ تعلیم دے رہے ہیں، کیسے کریں گے ہم، کیسے روکیں گے وسوسوں کو، کس طرح ہم عمل کریں گے اس آیت پر؟ کچھ نہیں ملتا. یہ ہیں وہ بہترین لوگ جو اللہ کے کلام کے آگے جھک جانے والے، اللہ کے کلام کو اپنے دل میں بٹھا دینے والے، جو ایک ایک رواں ان کا عمل کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ لوٹ گئے اور وہ کہتے جا رہے تھے وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وہی کہتے جا رہے تھے کہ ہم نے سن لیا،
ہم اطاعت کریں گے، اے ہمارے رب ہمارا لوٹ کر آنا تیری طرف ہے، بس تو ہمیں بخش دے، جو کوتاہی ہو جائے اس کو تو معاف کر دینا۔ آپ دیکھیں جب ہم اطاعت کا جذبہ لے کر اپنے رب کے سامنے آتے ہیں نا تو رب کی رحمت تب جوش میں آتی ہے، تب ہمیں ملتی ہیں آسانیاں۔ اکڑنے والوں کو آسانی نہیں ملتی، تکبر کرنے والوں کو آسانی نہیں ملتی، اللہ کے کلام کے آگے جھگڑا کرنے والوں کو آسانی نہیں ملتی۔ صحابہ کرام نے اطاعت کی، اللہ نے آسانی دی، اور اہل کتاب نے قیل و قال کیا، سختیاں ہوتی چلی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام چھوڑ کر بیٹھ گئے اور اللہ نے اس نعمت سے ان کو محروم کر دیا۔ آپ دیکھیں انہوں نے ہر بات میں انہوں نے اپنے نبی سے بحث و مباحثہ کیا۔ گائے کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے کہ میں ہر معاملے میں آپ کو وہ کروں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح انہوں نے پریشان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کر دو، تو انہوں نے کہا وہ گائے کیسی ہو، کس طرح کی ہو، کیسا رنگ ہو، کیسی عمر کی ہو، کیا کرتی ہو۔ ہر بار انہوں نے سوال کیا، ہر بار ان کے لیے سختی ہوتی چلی گئی۔ سختی ہونے کی وجہ سے وہ گائے اگر پہلے ہی حکم پر کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، مگر جب انہوں نے قیل و قال سوال کیے اللہ تنگی کرتا چلا گیا، سختی کرتا چلا گیا، اللہ بڑھاتا گیا احکامات کو، یہاں تک کہ جب انہوں نے انشاءاللہ کہا تو اللہ نے تخفیف کر دی۔ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث، اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ان پر سختی ہوتی چلی جاتی اور وہ اس عمل کو کر نہیں سکتے تھے پھر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ عاجزی کرنے والوں کو آسانیاں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام اتنے مشکل عمل کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے الفاظ کہہ دیے کہ ہم نے سن لیا، اب ہم اطاعت کریں گے، اپنے دل کے ارادوں پر وسوسوں پر ہم پہرے ڈال دیں گے۔ تو اللہ کو پیار آ گیا، اللہ نے رحمت کر دی، تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ انسان کے اندر جس بات کی طاقت نہ ہو اللہ وہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور طاقت کا ہم اللہ کو اطلاع دینے والے کوئی نہیں ہوتے۔ اللہ خود جانتا ہے ہم میں کتنی طاقت ہے، خود اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی طاقت ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اس طرح آسانی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ نے تمہارے وسوسوں سے راز کر لیا۔ جو دل میں اٹھنے والے خیالات ہیں اب اللہ اس کا حساب نہیں لے گا تم سے۔ اگر کسی کے دل میں ایک اچھا خیال آتا ہے تو اس اچھے خیال آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک بھرپور نیکی اس کے اعمال نامے میں داخل کر دیتا ہے، جس کا اجر 1 گنا سے لے کر 10 گنا تک ہوتا ہے، صرف خیال آنے پر۔ اچھی بات سوچی، اس لیے یہ انعام دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اگر وہ اس اچھی بات پر، اچھے خیال پر عمل کر لیتا ہے تو اس کا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر بڑھایا جاتا ہے، 10 سے لے کر 700 گنا تک۔ اور اگر وہ کسی بری بات کا خیال اس کے دل کے اندر آتا ہے تو اس برے خیال کی وجہ سے اس کے اعمال نامے میں کچھ نہیں لکھا جاتا، برے خیال کی وجہ سے اس کے اعمال میں کچھ نہیں لکھا جاتا۔ اور اگر وہ اس برے خیال کو کر لیتا ہے، جو بری بات اس کے دل نے سوچی وہ اس پر عمل کر لیتا ہے، تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، ماں 10 برائیاں نہیں لکھی جاتی، ماں 10 سے لے کر 700 تک نہیں لکھی جاتی، ایک کے بدلے میں ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ اور وہ بھی اگر اللہ چاہتا ہے تو مٹا دیتا ہے، اور چاہتا ہے تو قائم رکھتا ہے۔ اور اگر وہ شخص اس برے خیال کو اللہ کے خوف کی وجہ سے ترک کر دیتا ہے کہ نہیں بری بات ہے، اس کو نہیں سوچنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اس برے خیال کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کے اعمال میں ایک کامل نیکی لکھ دی جاتی ہے، جس کا اجر 1 گنا سے لے کر 10 گنا تک ہوتا ہے۔ آپ بتائیے اتنی بڑی رحمت، اتنا بڑا فائدہ جو آج ہمیں مل رہا ہے،
یہ کس کی وجہ سے ملا؟ صحابہ کرام کی عاجزی کی وجہ سے. صحابہ کرام نے سر جھکایا، اللہ کے احکامات کے آگے سر جھکایا جو ان کی طاقت سے بڑھ کر تھا. تو اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحمت کی نا، اور اس رحمت کا آج ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سن کر عمل کے لیے اپنے آپ کو جو ہے تیار کر لینا چاہیے. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اللہ کے احکامات کی اس طرح قدر نہیں کرتے جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے. عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور لہذا عاجزی کیا ہے؟ آپ دیکھیں عاجزی کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے آگے اپنے کو جھکا دینا، یہ عاجزی ہے نا. ابھی آپ نے ایک حدیث سنی تھی کہ تکبر کیا ہے. تکبر کے سلسلے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے کیا سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبری تو یہ ہے کہ تمہارے سامنے اللہ کے احکامات پیش کیے جائیں، اللہ کے حکم تمہارے سامنے آ جائیں اور تم ان پر عمل نہ کرو. تکبری یہ ہے نا. یا پھر لوگوں کو حقیر جانا، یہ ہے تکبری. اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.